الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وللآخرة خير لك من الأولى. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز نال پڑھی صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا و درود و سلام برگاہ سید الانبیاء محبوب کی شافی روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار فتحہ سید کائنات فخر موجودات و باعث تخلیق کائنات سید وزن کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بعد عظیم القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن مجید فرقان کی حمدی بڑی معروف ہے مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کتاب. اس آیت مبارکہ میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. فرمایا محبوب تو ہٹی ہر گزری ہوئی گاڑی نہ لو آمن والی گھڑی بہتر ہو بہتر ہو. مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کا ایک معنی یہ بھی کہ محبوب تو ہٹی دنیا نہ لو آخرت اندر تو ہٹا مرتبہ اس تو بھی زیادہ بلند ہوگا. نبی کریم علیہ السلام نے جب وحی رک گئی اچانک اللہ کریم نے وحی کا نزول روک لیا تو کافروں نے نبی کریم علیہ السلام کو اطلاع دیتا کہ تیرے رب نے تیرے چھوڑ دیتا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا: ما ودعک ربک وما قلی. نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے نہ تیرے نال ناراض ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. فرمایا محبوب جو وقت گزرتا جاوے گا اسی تینوں اور بلندیاں تے مرتبے عطا کر دے گا. بعد مفسرین نے لکھا کہ دنیا میں جو حضور دے جڑے مرتبے بلند نے ورفعنا لک ذکرک کا سایہ تجھ پر ذکر اونچا ہے تیرا بول ہے بالا تیرا. دنیا تے جڑے اللہ نے مرتبے عطا فرمائے اللہ جڑے اپنے محبوب نو قیامت نو مرتبے عطا فرمائے گا. اللہ فرماتا سونیا اپنے تے بیگانے سارے دیکھتے رہ جاندے ہیں. جب اللہ کریم اپنے محبوب نے مقام محمود عطا فرماتے
اور جب اللہ کریم اپنے محبوب نے لوائل الحمد عطا فرماوے گا کہ سارے انبیاء کے انہاں دی عمر نبی پاک دے جھنڈے دے سائے تھلے نیچے عمر تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اور بعد مفسرین نے کتابیں یہ کیتا کہ اللہ کریم فرما رہے محبوب تو ہاری ہر گزرن والی گھڑی نالوں آمن والی گھڑی قیامت تک اے محبوب کریم علیہ السلام وہ بہتر ہوگے اور میں تو تسی دیکھ رہے ہیں کہ جو زمانے گزرتے گئے اور جو گزرتے جا رہے ہیں اللہ اپنے محبوب کا مرتبہ کے مقام مزید بلند فرما رہے حضور کے غلام زیادہ ہو رہے امت مصطفیٰ بڑھتے جا رہے ہیں پچھلے سال نالوں اس سال میلاد شریف زیادہ زور و شور کے نظر منایا گیا گلی گلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کے محافل سج رہے ہیں نبی پاک کے دین مبین اسلام کو اللہ کریم مزید بلندیاں عطا فرما رہے ہیں اس سارے بدل آخرت خیر لک من الأولیٰ کے وعدے پورے کیے جا رہے ہیں حالانکہ نبی کریم علیہ السلام عظمتاں لے کے آئے ساری فضیلتاں لے کے آئے مگر پھر بھی وعدہ کیتا جا رہے محبوب اسی تیریاں شانہ تے تیریاں رفعتاں تے تیریاں بلندیاں میں جو ہون اضافہ کر دے رہا آپ احباب سال کا 2 4 جمعۃ المبارک تو بچپن مصطفیٰ کے حوالے میں گفتگو سماعت فرما رہے ہیں اس آیت مبارکہ کے تحت میں وہ بچپن عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا بچپن تسی سماعت کی کہ جب ماں دی گودی چاہے تھے کیسے معجزات رونما ہوئی اما حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے گئی کہ آپ فرماتی ہیں میں مانگے لگے کہ جی میں خوشبوئیں دا دیس اپنے نام لگے جا رہے ہیں آپ فرماتی ہیں کہ جب میں اپنے گھر لے کے گئی کہ 7 بکریاں سن کے 100 بکریاں ہو گئی آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ غربت ختم ہو گئی اور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ اس قدر اما حلیمہ سے جب برکات دا نزول ہویا کہ پورے علاقے کے اندر اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے کہ وہ آ کے اما حلیمہ کا دروازہ کھڑکا رہے کہتے ہیں حلیمہ نے بیمار ہو گئی اما حلیمہ فرماتی ہیں میرے کو کیوں آئے ہو کہتے ہیں تیرے گھر شفا والا رسول آیا اما حلیمہ نے پاک دے ہاتھ مبارک دے آپ نے قدم مبارک کو دھو کے لوگوں کو پانی پینا دیا نے اللہ شفا عطا فرما دے اما حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ گھر شفا خانہ بن گیا پورے علاقے کے واسطے اما حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما دیا نے کہ ایسی ایسی برکات میرے گھر میں جو ہون لگ گئی کہ غربت ختم ہو گئی ایک دن دروازہ کھڑکیا کہ اما حلیمہ پیغام بھیجا کہ کون اکھے جی اسی قبیلے سے سردار آئے آپ کو خیال آیا کہ جب میں غریب سامنے اپنے رشتہ دار ملن نہیں سکا دے امیر ہوئیاں کہ قبیلے دے سردار آئے اما حلیمہ فرما دیا پوچھ کے کدھر آئے ہو تو کہنے لگے حلیمہ سی مشورہ کر کے ہیں کہ تم قبیلے دا سردار نہ بنا دیں وہ تو سبحان اللہ برکات میرے نبی دیاں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ جو وقت گزرتا جا رہے اللہ اپنے معبود مرتبے دے مقام مزید بلند کرتا جا رہے سائیں سردار سے بولنے کے اندر سارے جگ چون حلیمہ غریب نیسی کملی والے سارے جگ جو حلیمہ غریب نیسی کملی والے لے امیر ہو گئی رب فضل کی دعو دے بھاگ جا کے سارے جگ دیاں دائیاں پیر ہو گئی اما
جڑیاں 700 بکریاں دا اجڑے آپ فرماتی ہے کہ مسلمی یہ سفید رنگ دی بکری ویکھ کے نا اما حلیمہ اپنی بیٹی نے بلایا شیما بڑی بیٹی بڑی امی اصل نام کی خزافہ شیما کہتے ہیں پیار دینا جی امی جان چھوٹی بیٹی نے بلایا انیسہ جی امی عبداللہ جی امی جان ابا حلیمہ سارے گھر والے نے اکٹھا کر کے فرما دیا او جو بکری ہے نا اے میرے محمد دی ہے خبردار آج تو بعد ان کوئی مارے نا اے دا دودھ میرا پتر محمد پیا کرے گا اما حلیمہ فرما دیا جب بکری لائی نا میں سونے دے نامے تے او دے تے چاہ ویکھن والے انہیں ایویں خوش رہنا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ساڑھے گھر بھی ایک بکری سی آپ فرماتی ہیں جب نبی پاک نے بیڑ پہ جانا نا تو اس بکری نے نکرے چلا کے نا تو چھوٹا کر کے بیٹھے رہنا جب سرکار نے باہر تشریف لے کے جانا تو انہیں اٹھکیلیاں کرنا دوڑا لگائیاں علماء فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے ادب وچ بیٹھ جاتی سی پر صوفیاء نے بھی بڑی محبت کی بات لکھی آپ فرماتے ہیں ادب تو جڑا کر دی سی اصل وچ جب حضور کمرے چاندے سان تے او بیٹھ کے نا تے حضور دا دیدار کرتی رہندی سی تے جب حضور باہر تشریف لے جاندے نے کدے ادھر تے کدے ادھر ماں نو ڈھونڈ دی پھردی سی سرکار نو ڈھونڈ دی گرامی قدر حضرات اما حلیمہ فرماتی ہیں کہ شام نو میں حضور نو گود چ لے کے نا تے بالکل دروازے چ بیٹھا سامنے چودھری رات کا چند پہ چمکے ہن اما حلیمہ کدے چند والے ویکھے تے کدے چند والے ویکھے ایڈے تسی گل دے پکے ہو نا کہ میں جب تک نہ کہاں سبحان اللہ تو تسی کہندے ہی نہیں سبحان اللہ صدقے جاواں تہاڈی سبحان اللہ تو ایک بار اور بولو بلا سبحان اللہ ملتان کو آئے نے تے نہ سو بلا سبحان اللہ کی میں بول دینے چاہتا ہوں ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ میں تہاڈی مرضی دی تقریر سناواں گا میں ذرا تانوں چیک کر رہا تو ساتھ میں نہیں سمجھ اما حلیمہ فرما دی کدے میں چن ول ویکھاں تے کدے میں اپنے چن ول ویکھاں میں تیرا کہ پیش کر جا کرنا میں چکیا حلیمہ جدوں شاہ ابرار انی رسول اللہ الیکم جمیعا وہ سارے دا رسول ہے نا اما حلیمہ فرما دیا بکری بول رہی ہن اما حلیمہ دے گھر کیسے 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 نظارے ادھر تے میں گفتگو کرتا رہا تے بڑی لمبی گفتگو ہو جاتی مگر میں چونکہ اس سلسلے دی آخری کڑی اگلے جمعہ مبارک میں انشاءاللہ بڑی 11ویں شریف کے حوالے نال حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی دا ذکر خیر چھیڑا گیا اما حلیمہ فرما دیا تقریباً
2.5 سال کا گزر کے پتہ بھی نہ چلے گا. اما حلیمہ فرما دیا ہن میں حضور نو ماں نو واپس کر کے آنا سی. اما حلیمہ جب حضور نو لے کے ٹری اپنی وادی جو مکے وال نوجوانوں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو لے کے ٹری اپنے بنو سعد قبیلے جو باہر آئیاں نا. اما حلیمہ فرما دیا اچانک میرے خیال آیا نہیں حلیمہ ان چھڑ کے آ جانا آپ فرما دیا میرا کلیجہ منہ نو آ رہا سرکار نے کھڑ کے نا تے جو کہ گودی کے بٹھا گیا تے اما حلیمہ روئی جاوے تے روئی جاوے اپنے آپ کو کہہ لگیا نہیں حلیمہ کے بعد گھڑی نہیں گزرتی راتاں کی بھی گزارے تیری تے گھڑی نہیں مصطفیٰ دے بعد گزرتی کی میں راتاں تے دن گزاریا کرے نوجوان یہ بچار کر دی اما حلیمہ جڑے والے منجی آئی آنکھ کملی والا جڑے سید آمینہ دی گودی دے اندر رکھے آؤ پتر نو چکیا تے دوبارہ حلیمہ دی گودی چڑھ کے فرما دیا لے جا. انہاں دنوں وچ علماء فرماتے ہیں کہ مکے ایک وبا پھیلی سی جویں کرونا دی وبا پھیلی اس طرح کوئی وبا بخار دی پھیلی سی. سیدہ آمنہ نو بھی خیال آیا کہ میرا یار کدھر مکے رہے تے کدھر بیمار نہ ہو جائے. فرما دیا حلیمہ واپس لے جا. سارے بچے تائیاں دے بیڑے تے تائیاں دے گھر 2.5 سال رہ گئے. میرے آقا علیہ السلام تقریباً 4.5 سال اما حلیمہ دے بیڑے بس کیا ہے. لو بھائی اما حلیمہ 4.5 سال کا پال کے مکے چھوڑ گئی. اور نبی کریم علیہ السلام اپنی امی تے اپنے دادا جان دے نال رہے. اللہ نہ کرے پوترا یتیم ہوئے نا تے دادے نو بڑا پیار تے پوترا ہوئے کملی والا سونا دادا جی دیا اکھاں دا نور سن. ہر میں کعبہ دے اندر جتھے حضرت عبد المطلب دی نشست لگائی جاتی نا سجادہ مصلا رکھا جا رہا ہے. کسی عرب کے سردار دی جرم نہیں کہ اتنے بیٹھ جاوے. کوئی ہستی دوڑ دے آمنے تے آپ کے نام دادا جی دے مصلے تے بیٹھ جاندے. لوگ ویکھ کے پوچھدے نے یہ بچہ کون ہے جڑا حضرت عبد المطلب دے مصلے تے نشست ہو کے بیٹھ گیا. چاچیا نے کہا کہ ساڈا بغیچہ ہے اے اپنے دادے دی اکھاں دا نور ہے. لوگاں نے اٹھاواں دی کوشش کرنی تے حضرت عبد المطلب نے فرمایا خبردار اے اصل وچ بیٹھن دی جگہ یہ سونے دی اے دی ایتھے جگہ بیٹھن دی. آپ نے فرمایا مینوں انج لگدا ہے کہ لگ پڑے مرتبے تے بلند مقام والا ہوے گا ولل آخرت خیر لک من الاولی. گرامی قدر حضرات نبی پاک دا ہن بچپن سنیے ایسا حسین بچپن ہے کہ بچپن ہے پر بچپنا نہیں. بچپن ہے بچپنا نہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اس بچپن دے بارے فرماندے نے. آپ فرماندے نے اللہ خدا
بچی دا ذکر بھی کرنا فرمایا او بچی مدینے دیا گلیاں چ میرے نال کھیل دی ہوندی سی اپنی امی دے نال میں 1.5 مہینہ مدینے گزار کے گیا نوجوانوں جڑے میرے 1.5 مہینے دے بعد قافلہ مڑ مکے والے ٹرے نبی کریم اپنی امی دے نال مدینے تو مکے ور جا رہے راہ دے اندر ایک پہاڑی آئی دا نام مقام ابوا ہے اچانک سیدہ آمنہ نو بخار ہو گیا اس شدت دا بخار آیا سیدہ آمنہ نو کشید دورے آ رہے میرے آقا دی گودی جو ماں دا سر ہے سرکار اپنی ماں دا متھا چم دینے ماں دیا زلفاں دا ہاتھ پھیر دینے اتھرو میرے نبی دے ماں دے چہرے تے بہہ دینے رو کے فرما دینے اماں جی اکھاں کھولو میں تہاڈا محمد پیارنا میرے آقا زارو گزار ہوئی جا رہے نوجوان سیرت دی گال لکھتے ہیں ادھر میرے نبی دی امی دا آخری ویلا آ گیا جدوں مکہ بھی دور ہے مدینہ بھی دور ہے پردیساں وچ جمع ہویا آخری ویلا آیا عمر میرے نبی دی اجے 6 سال ہے نوجوانوں کملی والے دی ماں نے آخری باری اکھاں کھولیاں کملی والے پہ روندے نے ماں نے پھر سینے نال لا لیا فرما دیا میں سونے آیا آ جاؤ اینوں لوریاں حلیماں بھی دتیاں نے اینوں لوریاں شیماں بھی دتیاں نے اینوں لوریاں ساریاں دینیاں نے آجا جاندی واری ماں کولوں لوری لے لے سیدہ آمنہ آخری والی سینے نال لایا رو کے فرما دیا لوگوں میں ٹر چلی لوگوں میرا آخری ویلا آ گیا عربی دے شیراں دے فرما دیا نے ساری کائنات نے فنا ہو جانا ہے جیڑا بن گیا نے ٹوٹ جانا ہے نوجوانوں فرما دیا جیڑا نواں نے پرانے ہو جانا ہے اور میں آمینہ مر کے بھی زندہ رہنا ہے میں احمد فرما دیا نے آمینہ تو کی میں زندہ رہیں گی کملی والے نہ پھڑ کے سینے لگا کے ہتھا جم کے فرما دیا نے بولے تو تہرا تیرے پاک پتر جنم دے کے چلیاں جد تک دا ذکر جاری رہے گا میں آمینہ مر کے بھی جوتی رواں میں آمینہ مر کے بھی جوتی رواں نوجوانوں ماں نے کملی والا سیدہ حضرت ام ایمن دی گودی چ رکھیا فرما دیا نے ام ایمن میں چلی انہاں دیاں ماواں بچپن چ ٹر جاندیاں نے او بچے وکراں چ بیٹھ کے روندے نے او دھیاں تے پتر دیواراں نال لگ کے روندے نے میں ٹر چلی دا باپ کوئی نہیں اج ماں بھی ٹر چلی ایک دیواراں نال لگ کے روے نا اینوں ماواں والا پیار بھی دینا اینوں پیواں والا پیار بھی دینا میں نے پھر کے سونا سینے دے نال لایا سیدہ آمنہ نے آخری ہچکی لئی لوگوں پتہ نہیں اس ویلے کملی والے سینے لوئے ہون گے جدوں ماں نے آخری ہچکی لئی ہوے گی جدوں مکہ بھی دور ہے مدینہ بھی دور ہے جدوں داد کے بھی دور ہے نان کے بھی دور ہے ہڈے ساڈے اندر ماں اپنی اکھ اپنے پتر دے مکھ تے رکھی ہے سیدہ آمنہ نے آخری ہچکی لئی تے روح برباد کر گئی میاں محمد بخش رحمت اللہ نے فرما دے آپ فرما دے ماما والے ماما دے کھلے اسے فریاد لے جاندے پر مویا ماما والے رو رو
گئیاں ان دن تے رات میرے نبی اپنے دادا جان دے نال رہندے نوجوان 2 سال دادے دی گودی دے اندر گزارے 8 سال دی عمر رہی دادا جی دا بھی آخری ویلا آ گیا نوجوان دادا جی نے آخری ویلے اپنے پتراں نوں بٹھا کے فرمایا میں تجھے چلے دسو محمد نوں کون پالے گا کوئی چاچا اٹھ کے کہندا میں پالا گا اٹھ کے کہدیاں میں پالاں گی نوجوان ادھر میرے نبی دے دادے دا وصال ہویا سیرت دیاں کتاباں وچ پڑھیا جدوں نبی پاک دے دادا دی جانا جنازہ ٹریا میرے آقا علیہ السلام 8 سال دی عمر اپنے دادے دے جنازے دے اگے روتے پہ جاندے نے نوجوان جڑے میرے مقام ہجوم دے اندر میرے نبی دے دادا جان دی قبر بن گئی اج بھی میرے نبی دے دادا جان حضور دے آبا و اجداد دی قبروں سے قبرستان دے اندر مقصد المکرمہ دے اندر موجود نے نوجوانوں جڑے میرے 8 سال دی عمر ماں دا سایہ بھی گر گیا آپ دا سایہ بھی گر گیا دادے دا سایہ بھی گر گیا اللہ فرمائے کملی والے تیرے تے میرا ہی سایہ جبے دو جگ تے تیرا ہی سایہ کر دے گرامی قدر حضرات دادا جی کی خبر بنا کے جدو گھر آئے ہوں سارے چاچے تے پھوپھو تے تائیں بیٹھ گئے کہ محمد نو کون پالے کون پالے سارے تو پہلا جڑا چاچا اٹھ کے کھلوتا نا وہ نام سی حضرت امیر حمزہ فرمایا میں پایا حارث میرے نبی نے تایا جانا اٹھ کے کھڑے ہو گئے فرمان لگے نہیں میں پالا حضرت عباس چاچا ان کے لوگ فرمان لگے کیوں میں پالا ابو لہب کہنے لگا میں پالا حضرت ابو طالب فرماتے ہیں چاچا جان میں پالا نبی پاک کی کو حضرت عاتقہ اٹھ کے کھڑی ہو گئے فرمان دیا نہیں میں پالا پھپھو صفیہ بولیاں تے فرمان دیا نہیں میں پالا سونا ہی بڑا ہر ایک دی تمنا میں اپنے بڑے لایا آخر فیصلہ ہویا کہ جنوں سونا پسند کرے چاچے تائے پھوپھیاں سارے اندر نگاہ روح مصطفیٰ تے لگی میں کون سونا کینوں پسند کردا ہے میرے آقا دی جگہ تو پوچھے ٹوڑے ٹوڑے آقا تے مولا علی دے ابو جان حضرت ابو طالب دی گود وچ آ کے بیٹھ گئے ابو طالب نے اپنی خوش بختی سمجھی سونے نو اٹھایا تے گھر لے کے آئے تھے آپ نے اپنی اولاد کافی زیادہ سی اور ظاہری طور سے ذریعہ معاش بھی کوئی نہیں سی مولا علی دی امی جان حضرت فاطمہ بنت اسد فرماندیاں نے کہ سارے گھر میں اتنا کھانا ہوندا سی کہ ایک بندے دا کھانا تے اسی سارے گھر دے افراد مل کے بیٹھ کے کھانے ساتھ پیٹ کسے دا بنے سی بڑھدا کسے دے حصے چ ایک کسے دے حصے چ 2 لقمے آ جاندے پر جدو آئے نا کملی والے تے کھانا اتنا ہی ہے پر جدو سونے بیٹھ کے نال کھایا نا تے چاچی فرمانیاں میں دیکھیا سارے پیٹ بھر کے کھا کے اٹھ کے چلے گئے تے میں ڈھکن تے کپڑا اٹھا کے دیکھیا تے یہ روٹیاں بھی اوویں تے روٹیاں بھی اوویں سبحان اللہ تھوڑا سبحان اللہ ہولا بولیا سبحان اللہ ہاتھ بالکل کیا کرو نظر لگ جاتی ہے جڑا حضور دی عظمت سن کے بھی نہ بولے وہ تے پھر بولنے ہی کدے نہیں سبحان اللہ پھر وہ بولن دی لوڑ پہ حضرت ابو طالب فرماتے ہیں کہ ہن میرے گھر کے برکتاں دا نزول ہونا شروع ہو گیا چاچی فرما رہی ہیں کہ بچے جدو میرے سو کے اٹھتے ہیں انسان جدو بھی سو کے اٹھے تو نہیں آنکھا کہ نیند کا خمار ہوتا ہے پر جدو حضور سو کے اٹھتے ہیں نا
بس بڑا خوشگوار موڈ ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ سو کے چہرے جب تک کوئی اثرات نہیں ہوتے نیند دے۔ حضرت ابو طالب فرماتے ہیں کہ میرے گھر میں ایڈا حسین بچپن کہ آپ کا چونکہ نبی پاک کا اتنا شدید قسم کا پیار سی نا کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بچیاں نوں نال نہیں سلاتا، حضور نال سلاتے نبی پاک نوں نال سلاتا۔ آپ فرماتے ہیں گرمیاں دی رات میں میرا خیال ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے اتار کے میرے نال لیٹ جاون، گرمی بڑی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں ایک دو بار تو واقعہ کہ تسی قمیض اتار لو، پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اتنے حیادار بچپن رسول سنا رہے ہیں سبحان اللہ کہ قمیض نہیں اتارتے۔ کئی سارے بزرگ کئی بیٹی ہوتے ہیں گرمی کی وجہ تو اپنے گھر کے اندر نا قمیض اتار کے بیٹھتے لیٹتے، حالانکہ یہ ناجائز نہیں مگر کوئی پسندیدہ فعل بھی نہیں، ایک پسندیدہ فعل بھی نہیں۔ حیات یہ کہتی ہے کہ کسی حالت کے اندر بھی بے پردہ نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت ابو طالب فرماتے ہیں میرا خیال ہے کہ میں نے ضد کی تھی 2-4 مرتبہ کہ قمیض اتار لو، گرمی بڑی ہے، قمیض اتار لو۔ تے آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے پھر یہ کرو ذرا چہرہ دوسرے پاسے کرو۔ آپ فرماتے ہیں میں چہرہ دوسرے پاسے کر لیا، حضور نے مینوں نہیں پتا کپڑے اتارے کہ نہیں، مجھ میں ایک لگے کہ میرے تے سونے کے درمیان کوئی چیز ہے۔ بولے نہیں سبحان اللہ، ایڈا تھوڑا ہاضمہ درست ہے، ہر گل ہی ہضم کر جاتے ہو یار، اونچا بولیا کرو سبحان اللہ۔ حضرت ابو طالب فرماتے ہیں ایک دن مکے بارش نہیں ہو رہی تھی، کافی عرصہ گزر گیا، قحط پہ گیا۔ مکے دے لوگ ایک دوسرے نے مشورہ کریے بارش واسطے کی کریے، کوئی آکے چلو کعبے چل کے دعا کریے۔ ایک بول کے کہنے لگا تانوں نہیں پتا تواڈے مکے دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اولاد تے نسل رہندے نے، انہاں دا تغلا کرو۔ لوگ اکٹھے ہو کے حضرت ابو طالب کا دروازہ کھڑکایا کہ بارش نہیں آ رہی تھی، کچھ کرو۔ گرامی قدر حضرات، حضرت ابو طالب نے حضور نو لایا انگلی دے نال کعبے چلایا۔ نبی پاک دی کان مبارک تو کپڑا اٹھا کے نا حضور دی کان مبارک لگا کے نا کعبے دی دیوار نال تے دور ہٹ کے کہندے نے کعبے والے تینوں گورے رنگ والے دا واسطے بارش نازل کرو۔ سارے مکیاں نے اس ویلے ویکھیا بچپن رسول کہ حضرت ابو طالب نے جدوں حضور دا وسیلہ لے کے دعا کی چھم چھم بارش آ گئی تے لوگاں دی دوڑا لگ گئیاں۔ لوگ کہندے نے اسی اجے گھراں تک نہیں پہنچے تے مکے دی گلیاں چ گوڈے گوڈے پانی پیا پھر رہا سی۔ لوگاں نوں پتہ لگ گیا کہ آ جڑا بچہ ابو طالب دے گھر رہندا نا کوئی عظمت والا ہی ہے۔ سبحان اللہ، وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ جو ویلا گزرتا جا رہا اللہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں عظمتاں نوں ودھا رہا۔ نوجوان جڑے نبی کریم دی عمر مبارک 12 سال ہو گئی۔ ایک دن نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا چچا ابو طالب تیاری پہ کر دینے، قریب آ کے دیکھا چچا جان اپنے اونٹاں دے اوپر سوار لگ رہے ہیں، اسے سفر دیاں تیاریاں ہو رہی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام قریب آ کے فرماتے ہیں چچا جی کتنے چلے ہو؟ حضرت ابو طالب نے پڑھ کے سینے دے نال لایا، فرمان لگے سنیا میں ملک شام تجارت لے جا رہا ہوں۔ نبی کریم اپنے بچپن والی معصومیت دے نال، اپنی نبوت والی معصومیت دے نال حضور فرماتے ہیں چاچا جی میں بھی نال جانا، نال جانا۔ چاچے نے پڑھ کے سینے نہ لا لیا، فرماتے ہیں چاچے دیے جانے پر بڑا طویل ہے، بغیر میں نہیں رہ سکتا، سونے بچپن کی عمر پر بڑا طویل ہے، تھک جاؤ گے زبان سے میں دونوں لے کے نہیں جانا۔ چاچا جان تیاری پہ کر دینے، تھوڑی دیر دے بعد ویکھیا نبی کریم نکرے بہ کے پھر روندے نے، چاچے دا کلیجہ کب گیا، آگے پڑھ کے سینے
لو جی ہمارے کے رو پہ سینے لگا کے کر لگے سونے اتنیاں گلا نہ کر اپنے اپنوں یاد نہ کر تینوں پیواں والا پیار بھی دیواں گا تینوں ماما والا پیار بھی دیواں گا دونوں روندیاں میں کے برداشت نہ آیا کہنے لگے سونے تیاری کر کٹھے چلنے سونے تیاری کر کٹھے چلنے جوانوں اجے 12 سال کا بچپن مصطفیٰ حضور علیہ السلام اپنے چاچا دے نال چل کے شام دے سفر تے جا رہے چاچا جان نے اپنی اونٹنی کے نال ہی بٹھا لیا مکیاں دا قافلہ ملک شام والے جا رہا اے تجارت دا قافلہ ہر سال ملک شام دیاں منڈیاں جو سودا بیچن جاندا ہے اج میرے نبی پہلی بار لمبے سفر تے جا رہے نوجوانوں بچپن بھی ہے عمر بھی 12 سال ہے چاچے دے نال تجارت دی ملک شام جا رہے ہیں پہلا سفر میرے نبی دا لمبا سفر جڑا فرمایا نوجوانوں حدیث پاک دے اندر آندا ہے علماء سیرت نے لکھیا ہے ادھر مکے جو قافلہ ٹریا راہ دے اندر ایک آبادی آئی ایک بستی آئی دا نام بصرہ شہر ہے اس بصرہ شہر دے اندر ایک ریگستان اس ریگستان دے اندر ایک عیسائیاں دا گرجا ہے ایک عیسائیاں دا عبادت خانہ ہے اس عبادت خانے دے اندر ایک عیسائیاں دا پادری ہے کا نام بحیرہ رحم ہے سلام علماء دا ججیس لکھیا ہے انہوں اس بات سے بحیرہ کیا جاتا ہے بحیرہ دا معنی بڑا پرہیزگار بڑے تقوی والا پورے دنیا دے اندر ہوندے تقوی دی بڑی شہرت ہے نوجوانوں نے بستیاں چھوڑ کے جنگلاں چڑھے لائے انہیں ریگستان چڑھے لگا لائے ہر ویلے انجیل دے تراتیاں تلاوت کردا ہے آسمانی کتاباں دا عالم تے حافظ ہے نوجوان علماء نے فرمایا 400 سال عمر ہے ہر ویلے اپنے گرجے دے اندر عبادت کرتا رہندا ہے بڑی بڑی دور دراز تو لوگ اودے کول علم حاصل کرن واسطے آندے نے نوجوانوں کتاباں چ لکھیا حضرت سلمان فارسی بھی کسی دور دے اندر دے شاگرد رہے نوجوانوں جڑ ویلے قافلہ مکے بلے آ رہا وہ حیرہ رحم روزانہ اپنے اس گرجے دی چھت تے چڑھ جاندا ہے اس راہ ول ویکھدا ہے جڑا راہ مکے تو شام ول جا رہا ہے انہیں کتاباں چ پڑھیا سی اس راہ تو کدے آخری نبی نے گزرنا اس راہ تو کدے آخری نبی نے گزرنا ہے نوجوان دل تے رات میرے نبی دی اڈیکاں کردا ہے سارا دل تے رات انجیل دی تلاوت کردا ہے جدوں صبح ہوندی ہے اپنے مکان دی چھت تے چڑھ جاندا ہے نالے مکے دے اس راہ ول ویکھدا ہے نالے روکے کہندا سونیا کدوں آویں گا سونیا کدوں آویں گا پتہ نہیں زندگی وفا کرے یا نہ کرے سونیا جلدی آ جاؤ عمر دے سویرے گزرتے جا رہے عمر دے سویرے گزرتے جا رہے سونیا عمر دی ڈیگر ہو گئی ہو شاماں پہن والی نے سونیا جلدی آ جاؤ جڑیاں راواں چ بیٹھا ہو تینوں ویکھ کے مرنا چاہنا وا نوجوان سویرے سے رات اپنے مقام دی چھت تے چڑھ کے راواں ویکھدا ہے یا محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رو گیا خدایا ویگا کہ رستہ ٹھیک دل کرے اپنے دا محل چڑھ کے کس ویلے دل کالی پاوے نہ رواں اندر بڑے صبح تے شام آ کے گرجے کی چھت تے کھلو جاتے رو رو کے یاد دیا راما مولی قدر کدوں آویں گا 400 سال عمر ہو گئی اجے نہیں ان کتاباں چ لکھیا ہے کہ ویلا ہو گئے امن دا بولی جو سبحان اللہ ان کتاباں چ لکھیا کہ ویلا آن دا ہو گئے جو جو دی عمر گزرتی جاندی ہے دی فکر بڑھتی جاندی ہے نوجوان نالے اڈیکدے نالے روندا نالے کہندا محبوب
بیٹھی ہے جنہیں اونچی آواز نہ ہاتھ لگا نبی پاک نہ آواز ماری محبوب میرے آ جا سورج پہ اور سامنے انہیں دیکھا تے پہاڑی بھی ہوئی انج لگے جو کوئی سورج پہ اترتا ہے سراج منیرہ پہ اترتا ہے انہیں غور نہ اس طرح کر کے نہ تے دھڑکنا ہو جاندیاں تیز جدوں ماہی آ جاوے اور جدوں محبوب آون گزر جانا کولوں تے دل دی دھڑکن آپ ہی تیز ہو جاندی ہے پتہ نہیں ہوتا کی حال ہویا ہوگا میرے کول تے الفاظ ہی نہیں نا بس جدوں انہیں دیکھا 400 سال دی ہوندی آ گئے یہ تو کچھ کسی اڈیق والے حضرت میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لکھے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا ایک نوجوان سی انہیں کتاباں کے اندر پڑھیا صحائف کے اندر پڑھیا کہ ایک رب کا نبی آنا ہے جن کا نام ہوگا حضرت یوسف علیہ السلام تے سونا بڑا ہوگا انہیں عرض کی یا اللہ میں مستجاب الدعوات جڑی دعا کرا قبول ہوندی آ میری دعا قبول ضرور کری کہ مینوں اتنی دیر موت نہ دے جب تک میں حضرت یوسف کی زیارت نہ کروں اللہ فرما دعا قبول ہے انہیں آخیا یوسف کتنے ملے گا اللہ نے فرما او فلاں جگہ جا کے نہ کنان تے مصر کے درمیان ایک کنواں ہے اس کنویں سے جا کے آرام کر تے یوسف آئے گا میں کہوں گی سنا لگا جنہوں کتابہ جو لکھا ہے کہ انہیں 1200 سال اس کنویں کی عبادت کی 1200 سال کے بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے تو ویران نے آپ نے جب رسے نہ بن کے کنویں چل لٹکایا نا رسی کٹی حضرت یوسف کنویں دے اندر گئے تھے جبریل نے جنت کا تخت لے آ کے قدموں کے تھلے بٹھایا نا حضرت یوسف علیہ السلام تخت پہ بیٹھے تھے ایک نوجوان یہ نام سی یہودا اچانک کنویں کی دیوار دے وچوں باہر نکل کے نہ تے کبھی آ کے تخت پہ بیٹھ گیا اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام ویکھ کے فرمان لگا مینوں ویراں سٹیا تینوں کنے سٹیا مینوں تے ویراں کو میں سٹیا تو کتھے آ گیا ہاتھ جوڑ کے کہن لگا نبی اللہ ویراں دا گیلا نہ کری تینوں کھوج ویراں نہیں سٹیا تینوں کھوج میریاں اڈیاں لے کے آیاں دھڑکنا تیز ہو گئی آگے انہیں دیکھا کہ کتاب میرا ٹوریا کے پاؤں درخت کے نیچے بیٹھ گیا یہ بڑی طویل داستان ہے میں تمہیں بڑی مختصر کر کے سنانے لگا وہ دی نگاہوں بس حضور نے چہرہ ہے
انہیں دیکھا کہ درخت کے نیچے نہ سائے تھلے لوگ بیٹھے بچہ سمجھ کے تے حضور کو ذرا تھوڑا سائڈ میں کیتا نبی پاک دھوپے بیٹھنے لگے نا تو بحیرہ راہب کہتا ہے میں دیکھا کہ یہ اس طرح کر کے نا درخت ادھر جھک گیا جدھر حضور بیٹھے تھے انہیں میرے آقا نے انج کر کے چھاؤں کر دیتے جب چھاؤں ہوئی نا حضور تے کہنے لگا اوئے نوجوانوں کو جب دیکھا کہ سارے بیٹھ کے آرام کر رہے قافلے والے تھوڑی دیر بعد نہ ٹر جانا ہے ہن خیال آیا کہ ماں یہ نزدیک آ کے نے دیکھاں بھی نہ تے قریب بھی نہ جاواں تے کی کراں عشق دیاں رمضان بکریاں ہی ہوئی ہاں عشق آپ بھی اولا تے دے کم بھی اولا دے ان خیال آیا ہوے نا تے سارے دی دعوت کراں پھر وہ بھی آن گے تے کول بٹھا کے تے رج کے بیٹھا سیرت نگار لکھتے ہیں کہ ایک بحیرہ راہب اپنی کلی چو نکلے تے ٹریا ٹریا نا قافلے دے قریب آیا کہنے لگا قافلے دا سردار کون ہے حضرت ابو طالب فرمان لگے میں سردار کہنے لگا میں تہاڈی خدمت وچ حاضر ہویا کہ اج دوپہر دا کھانا تہاڈے سارے دی دعوت میرے والے حضرت ابو طالب نے سارے مکی قریب آ کے کہنے لگے سانوں بھی عرصہ گزر گیا تو گزر دیا ایک تو سینکڑوں قافلے گزر کے تیرے ہوندے تو کدے کسی دا حال نہیں پوچھیا لوگ درخت دی چھاویں پہنے تو کدے اپنی گلی دی چھاویں بھی نہیں کسی نے بیٹھن دیتا پانی تے تو کدے کسی نے پوچھیا ہی نہیں تے اج کیویں انہیں اس طرح کر کے نا حضور نے خیبر پر دیکھ کے کہنے لگا سچ اج نا تواڈے قافلے دا سردار بڑا سونا زبان اللہ گھر جا کے بولے میں تو دو تقریراں کر کے آیا اج میں لاہور جانا اسی تو میرا خیال ہے کہ نیند پوری کر کے آئے اچھا بولو سبحان اللہ آ جڑا میری ہاتھ نہیں نا چکتا ناز رب اللہ کو سہارا کرو تے ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ کہنے لگا اج تواڈے قافلے دا سردار بڑا گھر آیا نوکرانو کہنے لگا جلدی کرو تیاری کرو آج آوی کھانا بنایا جی سبحان اللہ ایسا انتظام کرو سارے نو کہنے لگا تسی سارے نو سنبھالے جی تے او جڑا دا خاص کمرہ سی نا عبادت خانہ اونوں سجا کے پھلاں دی سیج بٹھا کے تے کہنے لگا ایتھے دولہا ہوے گا تسی برات نو سنبھالیا جی میں دولہے نو سنبھالاں گا جوانوں ایک نالے کھانے تیار کراندہ نالے چھت پہ جا کے نہ تے بار بار ویکھدا حضور کی پہ کر دے نے سرکار کی پہ کر دے نے کدے سونے دا اٹھنا ویکھدا کدے بیٹھنا کدے ٹرنا ویکھدا پھر آ کے نالے تیاریاں کرا رہے او جدوں پائی نے ویڑے آنا ہوئے پتہ نہیں پھر کیویں دیاں تیاریاں کرنیاں پیندیاں او کدے چھت تے کدے زمین تے کدے چھت تے کدے زمین تے جا رہا چکر لگائی جا رہا نوجوانوں ویلا گزریا نا آپ اس طرح کر کے نا ہاتھ بن کے منہ دروازے جو کھلو گیا استقبال کرنا ایک آیا دوسرا آیا سب آئے وہ نہیں آئے وہ بڑا حیران ہو کے جب پوچھتا ہے کوئی رہ تو نہیں گیا انہیں آخر نہیں کہ سارے آ گئے دوڑ کے چھت پہ جا کے درخت کے سائے تھلے بے کر کے حضور سائے تھلے بیٹھے نیچے آ کے کہنے لگا نہیں میں لگتا کوئی رہ گیا ہے کوئی رہ گیا ہے ایک بول کے کہنے لگا نکل جا کے بچہ چھڑ کے آیا اپنے سامان کی حفاظت نہیں چھڑ آیا اسی رام کر کے کہنے لگا چلے ایک دولہے پیچھے ساری برات نخرے چکی ساری برات نخرے ایک دولہے پیچھے اٹھائے جاتے کہنے لگا لوگوں کی نکاح پہ آخرے ہو نکاح پہ آخرے ہو اپنی پوری کائنات جو دے نالوں پٹائی یار کدے کسی نے دیکھا بغیر دولہے دے کسی نے برات کی خدمت کی ہوئی
ایک لاڑے پیچھے ساری برات دے نخرے چلے گئے پر دولے پیچھے انہیں آخیا وہ جھلے ہو براتی سارے آ گئے تے دولہ چھڈ آئے پہلے انہوں لے آؤ دولے حضور نے تایا جان حضرت حارث دوڑ کے گئے تے نبی پاک نے اٹھا کے لے کے آئے گرامی قدر حضرات انہوں ڈیکاں لائی بیٹھا ہے تے کہندا ہے اجڑی نو وسا جاوے لگیاں نبھا جاوے محبوب میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جی سو نوکر جا کر حضرت ابو طالب کو کہنے لگا بچہ کون ہے فرما میرا بیٹا کہنے لگا یہ ماں پہ دنیا میں کوئی نہیں یہ تو یتیم پیدا ہوئے فرما تینوں کیوں پتا کہنے لگا آسمانی کتابیں لکھے حضرت ابو طالب فرما لگا میرا مجھے بیٹا ہی لگ رہا ہے پر میں چاچا ماں کی امی ابو دنیا میں کوئی نہیں کہنے لگا آسمانی خبر ٹھیک ہے کہنے لگا انہاں دی اکھیاں سرخ کیوں نیند پوری نہیں ہوئی فرمایا نیند پوری ہے پھر سرخ کیوں نہیں فرماتے نے انج ہی رہندی ہے ایڈیاں سونیاں یار دیاں اکھیاں نے جویں بھر کے سرائیاں رکھیاں نے میں نے بھی پڑھیا کرنا وا تو نین کٹورے تو نین کٹورے اب جی سرما تگا دائے ماذا ڈورے کہنے لگی جی اکھیاں ایک ہی رہتی ہیں ان کی آنکھوں کی مستیاں بس پوچھ میں کدے ڈوب جاتے ہیں اچھا کہنے لگا اے ذرا اجازت دیو تے نہ دی کانڈ مبارک تو ذرا کپڑا چکیا حضور دی کانڈ تو کپڑا چکیا تے ویکھیا مہر نبوت تے رو کے چیخ مار کے کہندا یہ او ہوئی گئے حضرت ابو طالب کہنے لگے کون ہے کہنے لگا ابو طالب دے مالے کا حقیقت سناوا کہنے لگا اے جڑیاں سماعت کتاباں نازل ہوئیاں تیرے بتیجے دا دیگر ہے اللہ دا آخری نبی اللہ دا آخری نبی ہوے گا
انہیں اس ویلے نبی پاک کے سامنے ہاتھ جوڑے تے کہنے لگا سونے پتہ نہیں تو کدوں نبوت کا اعلان کرے پر میں آج ہی تیرا کلمہ پڑھ چلے آؤں سونے میں آج ہی تیری نبوت ایمان لے کے چلے رہا جدو قیامت نو اپنے غلاماں دی گنتی کرے تے میری بھی گنتی کر رہے یہ قدر حضرات نبی پاک جدو ٹورے تے روندا سی کتاباں وچ لکھیا روندا تے کہندا ٹور بھی چلے روک دا میرے مصطفیٰ نو تے روندا ہے نالے قدماں دے بوسے لیندا ہے گرامی قدر حضرات اے بچپن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر حضور ول ویکھ کے یہودیاں نو تے عیسائیاں نو خبر ہو جاندی سی اے ہوے جدا آسمانی کتاباں وچ اللہ نے ذکر کیتا ہے کہ آخری نبی آمن نبی اللہ تعالیٰ میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے اللہ تعالیٰ حضور دے عشق دی دولت لا زوال نصیب فرمائے آمین وآخر دعوانا